اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ پہلے یہ سیکنڈ ایئر کا جو سبق ہے نواب محسن الملک، اس کی ایک ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں، جس میں آپ نے اس سبق کے صفحہ نمبر 16 کے جتنے پیراگراف ہیں، یعنی پیراگراف یہ جو صفحہ نمبر 16 پہ آخری پیراگراف ہے، یوں تو انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے نواب صاحب مرحوم، اس کے اینڈ تک جس کے چند لفظ جو ہیں صفحہ نمبر 17 پہ بھی جاتے تھے، ان کے حوالہ جات اور تشریحی پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ یقیناً آپ اسے دیکھ چکے ہوں گے۔ اب اس کا چند نیکسٹ پیراگراف جو ہیں وہ میں حوالہ جات کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 17 ہے، جیسے کہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ ویڈیو نمبر 2 ہے، یہ دوسری ویڈیو ہے اسی سبق پر۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا جو صفحہ نمبر 17 ہے، اس کا آخری پیراگراف سے پہلے ہم اس کا پیراگراف جو ہے صفحہ نمبر 17 کا 1، 2 اور یہ دوسرا پیراگراف جو ہے یہ اینڈ تک ہم اس کے حوالہ جات دیکھیں گے۔ ایک پیراگراف تو یہ ہے اور دوسرا پیراگراف یہ ہے، اور اس کے ہم آخر تک جو حوالہ جات آ سکتے ہیں وہ ہم اس میں دیکھیں گے۔ مثلا اس کو پہلے ریڈ کر لیتے ہیں۔ حیدرآباد میں بڑے بڑے لوگ آئے اور گئے، لیکن اب تک کسی کو وہ مقبولیت اور ہر دل عزیزی حاصل نہیں ہوئی۔ ہر دل عزیزی یعنی جس کو ہر کوئی جو ہے وہ عزیز رکھے، جو نواب محسن الملک کو ہوئی۔ ہمارے ملک میں خوش آمدیوں کی کوئی کمی نہیں۔ خوش آمد کہتے ہیں جھوٹی تعریف کو۔ وہ ہر بڑے اور صاحب اقتدار آدمی پر اس طرح ٹوٹ کر گرتے ہیں جیسے شہد پر مکھیاں۔ صاحب اقتدار یعنی صاحب حکومت، جو حکومت میں ہوتا ہے، صاحب منصب ہوتا ہے۔ لیکن سچ اور جھوٹ کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ بڑا آدمی اپنے اقتدار یا منصب سے محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ ان کی یہ محبت ان کے ساتھ سچی ہوتی ہے یا جھوٹی، اس کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ منصب والا، کسی عہدے والا جب اپنے اس عہدے سے محروم ہو جاتا ہے، اس عہدے پر نہیں رہتا۔ نواب محسن الملک کی رخصت کے وقت حیدرآباد میں کوہرام مچ گیا تھا، ایک شور برپا ہو گیا تھا۔ کیوں؟ یعنی ان کی اخلاقیات سے اور ان کے جو مزاج سے لوگ ان کے ساتھ محبت کرتے تھے، اس کی وجہ سے لوگ جب وہ فارغ ہوئے وہاں سے وہ جانے لگے تو لوگوں میں ایک کوہرام تھا، یعنی ان کے اس رخصتی کے وقت لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ جائیں، یعنی اس قدر ان کی اٹیچمنٹ تھی لوگوں کے ساتھ۔ تو کوہرام مچ گیا تھا اور ہزارہا آدمی کا ٹھٹ اسٹیشن کے باہر اور اندر لگا ہوا تھا۔ ٹھٹ کہتے ہیں مجمع کو۔ سینکڑوں آدمی جن میں امیر و غریب، بیوائیں اور یتیم سب ہی تھے، زارو کتار رو رہے تھے۔ زارو کتار رونا، مسلسل رونا۔ وہ کیا چیز تھی جس نے چھوٹے بڑے سب کا دل مو لیا تھا؟ دل مو لینا یعنی لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لینا۔ جس زمانے میں نواب صاحب پیدا ہوئے اور ہوش سنبھالا، مسلمانوں میں مذہبی جذبہ بہت بڑا ہوا تھا۔ اس کے متعدد اسباب تھے، یعنی اس کے بہت ساری وجوہات تھیں۔ ان میں سے شاید ایک یہ بھی تھا کہ انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، یعنی نا امید ہو جاتا ہے، تو مذہب کی پناہ ڈھونڈتا ہے، تو پھر وہ مذہب کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ مسلمان دولت و اقبال یعنی مال و دولت اور اپنی عروج اور بلندی، جاہ و ثروت، اپنی شان و شوکت اور مال و دولت سب کچھ کھو چکے تھے۔ ایک مذہب رہ گیا تھا، اس لیے یہ انہیں اور بھی عزیز ہو گیا۔ ذرا سی بدگمانی پر بھی ان کے جذبات بڑک اٹھتے تھے۔ بدگمانی یعنی کسی پر شک کرنا، ذرا سا بھی شک پڑتا تو وہ جذباتی ہو جاتے۔ اس وقت شاید ہی کوئی ایسا مصنف یا ادیب ہو جس نے مذہب پر قلم فرسائی نہ کی ہو۔ قلم فرسائی نہ کی ہو یعنی مذہب پر لکھا نہ ہو۔ یہاں تک کہ لوگ جنہیں مسلمان نیچری کہتے تھے اور اپنے خیال میں بد مذہب و بد عقیدہ سمجھتے تھے۔ نیچری یعنی یہ ایک ایسے لوگ جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا جو نظام ہے ایک نیچرل پروسیجر ہے جس کے مطابق یہ چل رہا ہے، باقی جتنی باتیں ہیں مذہب کے حوالے سے، مذہبی جو اس کی ڈیٹیل آتی ہے اس کو وہ نہیں مانتے، بلکہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے ایک نیچرل پروسیجر ہے، اس کے تحت یہ چل رہی ہے خود بخود۔ اور جو اس طرح کے ذہنیت رکھنے والے لوگ تھے ان کو لوگ جو ہے اس وقت کے بد مذہب کہتے تھے، بد عقیدہ کہتے تھے، اور
ان کا اوڑھنا بچھونا بھی مذہب تھا۔ اب ایسے لوگ جو نیچری کہلاتے تھے، ان کا بھی رات اور دن وہ ایک ہی راگ الاپ رہے تھے، اور وہ مذہب مذہب اور مذہب۔ سر سید تو خیر ان کے مرشد ہی تھے۔ تو سر سید جو ہے، اس وقت کے لوگ جو تھے سر سید کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ نیچریوں کے سردار ہیں، سرخیل ہیں، یہ بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے حلقے کے دوسرے رکن بھی، مثلا نواب محسن الملک، حالی، مولوی مشتاق حسین، شبلی، چراغ علی، نذیر احمد وغیرہ خواہ کچھ ہی لکھتے، تان مذہب ہی پر ٹوٹتی تھی۔ یہ ایسے نیچری جن کا اوڑھنا بچھونا مذہب بنا ہوا تھا، ان کے سرخیل سر سید تھے، لیکن ان کے دوسرے حلقے کے جو لوگ ہیں، جن کے نام یہاں لکھے ہوئے ہیں، وہ بھی اگر کچھ بھی لکھتے، اس وقت کوئی تحریر ہوتی تو وہ آ کے ختم جو ہے وہ مذہب پر ہوتی۔ نواب صاحب مرحوم کو ابتدا ہی سے مذہبی لگاؤ تھا۔ پہلے وہ میلاد پڑھتے اور واز کہتے تھے، لیکن نواب محسن الملک کا معاملہ ان سے بھی الگ تھا، چونکہ ان کا تو ابتدا ہی سے مذہبی لگاؤ تھا۔ یہ کوئی خاص حالات کے پیش نظر مذہبی نہیں بنے تھے، بلکہ وہ پہلے پیر میلاد پڑھتے، واز کہتے تھے۔ ان کی ایک ہی تصنیف ہے جو خالص مذہبی ہے، ورنہ اس کے سوا ان کی جتنی تحریریں ہیں وہ یا تو تعلیمی ہیں یا معاشرتی یا علمی، لیکن ان سب کا تعلق کسی نہ کسی نہج سے، اسلام یا مسلمانوں سے ہے۔ گو وہ اردو کے اعلیٰ درجے کے ادیبوں میں نہیں، لیکن ان کی تحریر میں ادبیت کی شان ضرور پائی جاتی ہے۔ ادبیت کی شان کیا ہوتی ہے؟ وہ آگے اس نے لکھا کہ عبارت کے اندر روانی، فصاحت، تسلسل بیان ان کے کلام میں نمایاں طور پر پایا جاتا ہے۔ اگرچہ انگریزی نہیں جانتے تھے، لیکن انگریزی کتابیں پڑھوا کر سنتے اور ترجمہ کرا کر مطالعہ کرتے تھے۔ ان کے مضامین میں مغربی خیالات کی ترجمانی صاف نظر آتی ہے۔ یعنی محسن الملک جو ہیں، ان کی جتنی تحریریں اور مضامین ہیں، ان میں مغربی خیالات کی ترجمانی نظر آتی ہے۔ اب یہ جو جتنا ہم نے پڑھا ہے 2 پیراگراف، ان میں جو آپ حوالہ جات لکھ سکتے ہیں، ان میں آپ دیکھیے گا پہلا جو حوالہ ہے کہ ان کی ہر دل عزیزی کے متعلق ہے۔ کیوں کرنا چاہے اس کو ہر ایک جان کی طرح، خواہش میں اس کی سب ہے، وہ ہر دل عزیز ہے۔ یعنی یہ محسن الملک کی جو ہر دل عزیزی کی بات کی ہے، تو وہاں پر اس بطور حوالے کے اس شعر کو آپ لکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو انہوں نے خوشامد کی بات کی ہے کہ ہر بندہ جو ہے صاحب اقتدار کی خوشامد کرتا ہے، تو آپ خوشامد کے حوالے سے جب بتائیں گے، خوشامد جو ہے وہ جھوٹی تعریف کو کہتے ہیں، کہ خام خواہ تعریف کرنا اپنے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس کے حوالے سے آپ بطور حوالہ یہ شعر لکھیں کہ ہر زمانے میں خوشامد نے صدارت کی ہے، کامران ہوتا رہا ہے یہ ہنر صدیوں سے۔ یعنی جو بھی خوشامد کرتا ہے وہ اپنا مطلب جو ہے وہ نکال لیتا ہے، لیکن محسن الملک کا جو تھا معیار وہ کچھ اور تھا۔ اس کے حوالے سے آپ لکھیں گے کہ رکھتے ہیں جو اللہ کی قدرت پر بھروسہ، دنیا میں کسی کی وہ خوشامد نہیں کرتے۔ تو یہ آپ اس میں لکھیں گے۔ اس کے بعد جو دل کو موہ لینے والی بات ہے کہ وہ دل کو موہ کیسے لیتے تھے، وہ لوگوں کی چونکہ خیر خواہی کرتے تھے، صاحب دل تھے، لوگوں کی دل جوئی کرتے تھے، تو اس میں یہ حوالہ آپ لکھیں گے کہ مجھ سے کہا یہ جبریل جنوں نے، یہ بھی وحی الہی ہے، مذہب تو ہے مذہب دل، باقی سب گمراہی ہے۔ مجھ سے کہا یہ جبریل جنوں نے، یہ بھی وحی الہی ہے، مذہب تو ہے مذہب دل، باقی سب گمراہی ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پیراگراف تھا، جس میں مسلمانوں کی اس وقت کی جو مذہبی حالت ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے، تو اس میں چونکہ مذہب کو دبانے کی وجہ سے انہوں نے جو مذہب کی طرف رجحان کیا تھا، اس کے حوالے سے آپ یہ شعر ایک لکھ دیں گے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ جتنا مذہبی حوالے سے اسے دبانے کی کوشش کی گئی، لوگوں کا مذہب کی طرف رجحان اور مذہب کے ساتھ تعلق اور بھی زیادہ مضبوط ہوا۔ تو اسی حوالے کے ساتھ یہ والے ویڈیو کا نمبر 2 جو کلپ ہے اس کو مکمل کرتے ہیں۔ اب نیکسٹ تیسری ویڈیو میں باقی جو پیراگراف ہیں ان کے حوالہ جات انشاءاللہ ریکارڈ کریں گے۔ اللہ حافظ۔